اور ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن ہمارے عمل کا حال یہ ہے یہ میرا پڑوسی پیسے ہم سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اس کی بیڑی مٹی اوپر کیسے بڑھ رہی ہے۔ ہم اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا ان کے سکھ سے پریشان ہیں۔ اب گئے جھڑپوں کے پاس، یہ تو ہر گلی میں مل جائیں گے، پتھر اٹھاؤ تو یہ مل جائیں گے بیچارے، ان کی تو کمی نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے دعوے، کیا ہے؟ انڈا ہے، کیا کرو اس کو تو اپنی دکان کے سامنے کر دینا، رات میں اس دکاندار کے کسٹمر ٹوٹ کے تیرے پاس آ جائیں۔ اچھا یہ تعبیر بہت بڑا تعبیر ہے، اس کو تو اس کی دکان کے سامنے ڈال دینا، اس کسٹمر ٹوٹ کے تیرے پاس۔ تو اس بار 5 لڑکیاں ہو چکی ہیں، 6واں لڑکا چاہیے کوئی، ارے یہ لے اور ران پہ باندھ لے، 100% لڑکا ہی ہوگا۔ اتنا بڑا بابا کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ قرآن میں کہتا وہ اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی بیٹا، بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے باندھ کر دے۔ یہ بیچارہ دعویٰ کرتا ہے 100% لڑکا ہوگا، اور وہ چاند کی کوئی تاریخ بتاتے ہیں، اس تاریخ سے اس تاریخ تک اگر اپنی بیوی سے مجاوت کرو گے تو لڑکا ہی ہوگا۔ تو تیرے باپ کا آڈر ہے، کہاں سے آیا تو؟ میں نے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ترمذی پڑھی، 10 سال ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں، 8 سال عالمیت میں، 2 سال فضیلت میں، ہمیں تو آج تک ایسی کوئی حدیث نہیں ملی چاند کی فلاں تاریخ میں ملو تو لڑکا ہوگا۔ اور ایسا ہونے لگے نا، ایسا ہونے لگے تو پھر ہر آدمی لڑکا ہی تو چاہتا، لڑکی چاہتا کون ہے؟ اور ایسا ہونے لگے تو پھر لڑکے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ درخت کے اندر لکھا ہوا ہے منوسمرتی میں کہ تم کسی لڑکی پر نظر نہ ڈالو، غلط اگر غلط نظر ڈالو گے تو مرنے کے بعد تمہیں بھی لڑکی کا جنم ہوگا۔ ایک جگہ منوسمرتی میں لکھا ہے کہ کسی بھی جوا مت کھیلو، بھینس کا جنم ہوگا۔ اب دنیا میں جتنی بھی بھینسیں دیکھ رہے ہو یہ سب پہلے مرد تھی، انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تب ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے۔ اب کوئی ہندو پنڈتوں سے پوچھے کوئی آدمی دنیا میں جوا ہی نہ کھیلے تو اس کا مطلب بھینس کا جنم ہی نہیں ہوگا، اور جب بھینس کا جنم ہی نہیں ہوگا تو دودھ گھی مٹھا مکھن چھاچ کہاں سے ملے گا؟ یعنی یہ سب نعمتیں کھانا ہے تو جوا کھیلو گے، یہی تو مطلب ہے۔ اب صاف لکھا ہے کہ تم کسی لڑکی پر غلط نظر نہ ڈالو ورنہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں لڑکی بنایا جائے گا۔ کہ منوسمرتی کے بارے میں اധ്یائے میں لکھا پورا پڑھ دو آپ دیکھ لیجیے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ ہماری ماں بہنیں جو آئی جب سے پہلے مرد تھی، انہوں نے کسی لڑکی کو دیکھا ہوگا غلط نظر سے، اس لیے ان کو لڑکی کا جنم ہوا۔ اب ان سے پوچھو کوئی عقل کے پٹھوں سے، پنڈتوں سے، کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے، سب کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے دیکھے، کسی کو معشوقہ محبوبہ یا غلط نظر سے نہ دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو لڑکی کا جنم ہی نہیں ہوگا۔ اور جب لڑکی کا جنم نہیں ہوگا کوئی جواب دو اس کا۔ تو میرے بھائیو یہ الٹی منطق ہے، یہ مولوی کہتے ہیں چاند کی فلاں تاریخ میں ملے تو لڑکا ہی ہوگا، اور چاند کی اس تاریخ میں اگر ہندو بھائیوں کیس مت کرنا میرے کو، دیکھو میں مولویوں کو بھی کہتے جاؤں دونوں، اور کہتے ہیں چاند کی فلاں تاریخ کو ملو تو لڑکا ہی ہوگا۔ اب ہر آدمی چاند کی فلاں تاریخ کو ملنے لگے تو لڑکا ہی ہو، پھر لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی، جب لڑکیاں پیدا نہیں ہوں گی تو یہ اولادیں پھر کہاں سے آئیں گی؟ یہ ساری باتیں غلط ہیں، چاند کی کسی تاریخ سے کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، اور جس کو چاہے بے اولاد کر دے، 5 بنا دے۔ حضرت ابراہیم نبی ہے لیکن 85 سال اللہ نے بیٹا بھی نہیں دیا، بیٹی بھی نہیں دی، 2 بیویاں
ذرا تصور کیجیے 85 سال تک بیٹی نہیں بیٹا نہیں، حاجرہ ہے، سارا ہے، بیٹی نہیں بیٹا نہیں، 85 سال کی عمر میں اللہ نے ان کی دعا سنی۔ حکم ہوتا ہے وہ دعائیں مانگتے رہے، رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا دے، اللہ مجھے صالح بیٹا دے، اللہ مجھے صالح بیٹا دے۔ 85 سال کی عمر میں اللہ نے نبی کی سنی، ابراہیم کی سنی، اور اللہ نے صالح بیٹا دیا ہے۔ اور جن کی نے سنی ہے، جن کو ابھی تک کوئی بیٹا بیٹی نہیں ملا ہے، علاج کرا کرا کے تھک چکے، وہ بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائے، وہ بھی دعا کو پڑھے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا پڑھی ہے، مرد بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، رب حبلی من الصالحین، او اللہ مجھے بیٹا دے، صالح اولاد دے، صالح۔ او تو کون ہے؟ بڑی بڑی مصیبتیں تو نبیوں کے سامنے بھی آئی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، انہوں نے اللہ کو پکارا، حضرت نوح کا بیٹا نوح کے سامنے ڈوب کے مر رہا ہے اور نوح اللہ کو پکار رہے ہیں۔ حضرت یونس ڈوب گئے، مچھلی نگل گئی، پانی میں پھینک دیے گئے، مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت یونس کو اس مصیبت میں تو اللہ ہی یاد آ رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابراہیم کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، ابراہیم بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حکم ہوتا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ جن نیک بندوں پر مصیبتیں آئیں، یہ مصیبتیں خود دور نہیں کر پائے، وہ لوگوں پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اپنی مصیبتیں خود دور نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے مصیبتیں آئیں، انہوں نے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلایا۔ یہ تعلیم ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبتوں کے بادل چھا جائیں تو تم بھی رب کو پکارو، تم اپنا دامن بھی رب کے سامنے پھیلاؤ۔ اس کی یاد دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اس کی یاد تاخیر ہو سکتی ہے لیکن نا امیدی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اولاد مانگ رہے ہو، وہ نہیں دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد تمہاری قتل کی ذمہ دار بن جائے یا تمہاری نافرمان ہو، اور تم یہ دعا کرو کہ اس سے بہتر تھا کہ اللہ مجھے بیٹا ہی نہیں دیتا۔ یہ مصلحت تو وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، صرف تصور کرو، آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ آج ایمان بھی بڑا عجیب و غریب ایمان ہے۔ یہ آدمی ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ مولوی ہم سے آگے کیوں جا رہا ہے؟ یہ ہم سے آگے کیوں تجارت میں آگے بڑھ رہا ہے؟ اس کی بلڈنگیں کیوں بن رہی ہے؟ یہ حسد، یہ کینہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، بس یہ جینے نہیں دیتی ہے۔ آج ہمارے پاس ایمان، دیکھیے مئی جون کا مہینہ چل رہا ہے، اچھا ختم ہو، جولائی شروع ہو گیا، ابھی جون کے مہینے میں دیکھیے ٹرینوں کا سفر کر کے میں نے دیکھا مرماڑ اسٹیشن پر، اٹارسی اسٹیشن پر، بھوپال کے جنکشن پر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے غیر مسلم لوگ ڈرم میں پانی بھرے ہوئے ہیں اور برف گھولے ہوئے ہیں، اور جیسے ٹرین روکتی ہے ان کو پانی پلاتے ہیں، مسافروں کے برتن بھرتے ہیں، بوتلیں بھر رہے ہیں، فری میں بلا کوسٹ بلا قیمت پانی دے رہے ہیں۔ کتنا اچھا کام ہے پانی پلانا دوسروں کو۔ ان کے پاس عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔